بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ سوال کیا گیا سپریم کورٹ میں کہ عام انتخابات کب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں بھی اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ سپریم کورٹ میں حلقہ بندیوں کے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے۔ چیف جسٹس کے سوال کے جواب میں الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاء نے کندھے اچکا دیے، جس پر جسٹس عمر تبندیال نے کہا کہ یعنی ابھی تک انتخابات کی کوئی تاریخ ہی طے نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حلقہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ شکارپور سے سندھ اسمبلی کی نشستوں PS 7, 8 اور 9 کی حلقہ بندیوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تسلیم کر لیا کہ انبار الحق کاکڑ ان کی چوائس نہیں تھے۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نگراں وزیر اعظم سے توقع ہے کہ وہ غیر جانبدار کابینہ تشکیل دیں گے۔ نگراں حکومت خیر سگالی کے طور پر پی ٹی آئی کی خواتین کارکنوں کو رہا کرے تاکہ ماحول بہتر ہو۔ اب تو انہوں نے خود وضاحت کر دی ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں یعنی کہ پی 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 میں اور پی ایم ایل این میں ڈاکٹر مالک صاحب پر اتفاق ہو گیا تھا، یعنی کہ انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا ہے کہ کاکڑ صاحب ہماری چوائس نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی ان سے یہ توقع ہے کہ وہ ایسی کابینہ تشکیل دے پائیں گے جو واقعتاً غیر جانبدار ہوگی۔ یہ نگران گورنمنٹ جو تشکیل پانی ہے وہ ابتدا میں ایک جیسچر کرے کہ جو خواتین اس وقت زیر حراست ہیں، بالخصوص خواتین، ایز اے گڈ ول جیسچر اگر ان کی رہائی کا اعلان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ اور سندھ کے نامزد نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا کہنا ہے کہ نامساعد حالات اور مشکل کا شکار حالات میں یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، کوشش ہوگی لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ جیو نیوز کے نمائندے کامران رضی سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔ موجود ہیں سندھ کے نامزد نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائر مقبول باقر صاحب کے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ سر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے، اتفاق رائے سے ہوا ہے اپوزیشن اور حکومت نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نامزدگی پر؟ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ نامساعد حالات میں اور جن مشکلات کا ہمارے لوگ شکار ہیں، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور مکمل کوشش و کاوش رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کوئی بہتر کام کر سکیں، لوگوں کی مشکلات کم کر سکیں، اور قانون اور آئین کی بالادستی کو قائم رکھنے میں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جسٹس صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی اور حکومت خود بھی جو پیپلز پارٹی کی رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت کا کام بر وقت الیکشن ہے، شفاف الیکشن ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شفاف الیکشن کے لیے اور اپوزیشن، حکومت اور سندھ کی عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے؟ میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا اس میں رول محض یہ ہوگا کہ ہم ان کی معاونت کر سکیں، اور جو قانونی اور آئینی طور پہ ان کو ہم سے مدد چاہیے یا کوآپریشن درکار ہے وہ ہم فراہم کر سکیں، اور یہی رول ہوگا الیکشن کے حوالے سے ہمارا، اور کوشش یہی ہوگی کہ قانون اور آئین کے مطابق الیکشن ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے نامزد نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائر مقبول باقر صاحب، انہوں نے بتایا کہ نگراں حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ شفاف الیکشن کے لیے تمام انتظامات کو یقینی بنائیں۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت یوتھ ونگ کا تنظیمی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بنو، ہزارہ، ڈی آئی خان، پشاور، مردان، مالاکنڈ اور کوہاٹ ڈویژن سے یوتھ کوارڈینیٹرز کے عہدوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوتھ آرگنائزنگ کمیٹیز خیبر پختونخوا کی صوبائی یوتھ آرگنائزنگ کمیٹی کی نگرانی میں کام کریں گی۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں خواجہ سرا نے رکشہ ڈرائیور کو قتل کر دیا ہے۔ لاہور کا علاقہ ہے اقبال ٹاؤن، یہاں خواجہ سرا نے رکشہ ڈرائیور کو قتل کر دیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز احمد فراز نے میں جوائن کیا۔ احمد فراز، بتائیے قتل کیوں کیا گیا، پولیس کا کیا کہنا ہے، تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اس کی؟
اور وہ جب چوک میں وہ بھیک مانگ رہا تھا تو رکشہ ڈرائیور غلام شبیر اس نے منع کیا کہ وہ اس کی سواریاں خواتین بیٹھی ہیں تو ان سواریوں کو وہ تنگ نہ کرے، جس پر ان کا جھگڑا ہوا ہے اور خواجہ سرا نے تشدد کر کے اس رکشہ ڈرائیور کو ہلاک کر دیا ہے۔ غلام شبیر کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے، جبکہ پولیس نے وہاں پر پہنچ کر خواجہ سرا جو تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ احمد فراز، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ سینئر افغان صحافی محبوبہ سراج افغان بچیوں کی فریاد لے کر طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے دفتر پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے لڑکیوں کے اسکول کھولنے دو۔ محبوبہ سراج نے ذبیح اللہ مجاہد سے کہا کہ افغانستان ایک ایسی نسل کا متحمل نہیں ہو سکتا جو اسکول ہی نہ گئی ہو۔ جب تک طالبان حکومت یہ مسئلہ حل نہیں کرتی دنیا ان کے خلاف ہی رہے گی۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے محبوبہ سراج کے تحفظات افغان حکومت تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی تقریب حلف برداری کل ہوگی۔ ذرائع کے مطابق نامزد نگراں وزیر اعلیٰ کو پروٹوکول اور سیکیورٹی سٹاف بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز کامران نذیر نے ہمیں جوائن کیا۔ کامران بتائیے آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہے؟ یہ بالکل نامزد نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کے جو گھر ہے وہاں پر اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے اہلکار پہلے سے تعینات تھے، ان کی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے، تاہم مزید جو پولیس کی نفری ہے اور پروٹوکول اسٹاف وہ بھی اب ان کے گھر پر پہنچ گیا ہے۔ آج ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ چیف منسٹر ہاؤس کے جو اسٹاف ہے انہوں نے بھی جو نامزد نگراں وزیر اعلیٰ ہے ان سے ملاقات کی ہے، انہیں ویلکم کیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی جو تقریب حلف برداری ہے نامزد نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کی، وہ کل سپہر گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت گورنر سندھ بھی موجود ہوں گے اور دیگر جو جوڈیشری کی شخصیات ہیں انہیں بھی دعوت دی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں گورنر ہاؤس میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آج 15 اگست ہونے کی وجہ سے تقریب کو کل بدھ یعنی 16 اگست کو رکھا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ کامران نذیر۔ مردان سے خبر یہ ہے کہ مکان کے تنازع پر ماں اور اس کے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، نمائندہ جیو نیوز اشرف خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اشرف، قتل کی واردات سے متعلق بتائیے۔ جی بالکل، مردان کے علاقہ معیار روڈ رشید آباد میں فائرنگ سے ایک ماں اپنے 3 جوان بیٹوں سمیت جاں بحق ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ مکان کے تنازع پر پیش آیا اور ملزم فواد مقتول فریق کا گھر خریدنا چاہتا تھا لیکن وہ اس پر راضی نہیں تھے، جس پر کئی مرتبہ ان کے مابین تکرار بھی ہوئی تھی۔ آج ملزم فواد ان کے گھر گھس گیا اور 3 بھائیوں عثمان، نعمان اور عرفان کو ان کی ماں سمیت کلاشنکوف سے فائرنگ کر کے قتل کر ڈالا۔ پولیس نے زندہ رہ جانے والی مقتولین کی ہمشیرہ کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف خان۔ سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف سکھر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں شدید احتجاج کیا گیا اور ریلیز نکالی گئیں۔ سکھر میں سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف صحافیوں نے یونین آف جرنلسٹ کی کال پر دھرنا دیا۔ پریس کلب سے ایس ایس پی آفس تک ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ صحافی کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے اور صحافیوں کو تحفظ دیا جائے۔ وکلاء برادری نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ باغ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے قتل کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور شہر بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ لاڑکانہ میں بھی پریس کلب کی جانب سے جناب باغ چوک پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔